الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے گزشتہ نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال رکھا تھا کہ وہ کیا چیز تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے یا ان کے بے ساختہ ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا اور حسن یوسف کی مثال دی جاتی ہے، حالانکہ قرآن مجید جو آگے بات بتا رہا ہے وہ اس حسن سے تعلق نہیں رکھتی جو رنگ روپ اور ناک نقشے کا ہوتا ہے۔ یہاں وہ عورتیں بے ساختہ کہنے لگیں حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو جو حسن ہے وہ صرف رنگ روپ اور ناک نقشے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیرت اور کردار، اس کا حسن انسان کے چہرے اور جسم کے اوپر آتا ہے اور اس سے ایسی کرنیں پھوٹتی ہیں، ایسی غیر مرئی شعاعیں پھوٹتی ہیں جو انسان کو مسحور اور مرعوب کر دیتی ہیں، متاثر کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے تھے اور جب سودا ہو رہا تھا تو اس وقت خریدار عزیز مصر نے یہ کہا تھا بیچنے والوں سے کہ یہ تم جو غلام کہہ رہے ہو یہ کوئی غلام مجھے نہیں لگتا ہے، یہ کوئی خاندانی لڑکا لگتا ہے۔ بہرحال قرآن تو پہلے سے یہ بتا رہا ہے کہ وہ قافلے والے کسی زیادہ قیمت کی امید نہیں رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور وہ اتنے نادان تھے کہ کسی چیز سے انہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ بہت قیمتی شے ان کو مل گئی ہے۔ اونے پونے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور پیغام بھی یہی ہے کہ حسن جو ہے وہ انسان کی سیرت، کردار، اخلاق اور جو اس کا اندرون ہوتا ہے اس کا اظہار اس کے بیرون پہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں اگر حسین ہوں، یہ دونوں اگر تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوں، یہ دونوں اگر خلوص سے پر ہوں، تو بس اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے سونے پہ سہاگا، اور یہاں سے ہی حسن کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اور پھر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اور سیرت و کردار میں جتنا زیادہ اندرونی طور پر مضبوطی، خوبصورتی، بہتری آئے گی، اتنا ہی باہر اس میں افزونی پیدا ہوگی اور لوگ دیکھنے والے سحر میں مبتلا ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ وہ حسین تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین تھے، چہرے کے طور پر بات کر لیجئے یا جس بھی حساب سے۔ تو یہ جو سارے عالم میں مشہور ہے اور جہاں جہاں بھی بات ہوتی ہے حسن کی اور عشق کی اور لو اسٹوری کی، یہ ساری چیزیں لغو ہیں، اور یعنی جو انسان کی بالعموم گھٹیا سوچ ہوتی ہے
اسی پہ ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس طرح بات کی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے، اور جتنا اس کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے اندر کے حسن کو بہتر کر سکیں اور اصل بات تک پہنچ سکیں۔ بہرحال واقعے میں یہی آتا ہے کہ شہر میں جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں، انہوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو کوئی فرشتہ ہے، کوئی بزرگ۔ اچھا، بزرگ سے مطلب ان کا عمر والی بزرگی نہیں تھی۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ بزرگی جو ہے وہ عمر سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس کا تعلق تو انسان کے رویے سے ہے، عمل سے ہے۔ ایک آدمی 70 سال کی عمر کا ہو سکتا ہے اور رویہ اس کا بچکانا ہو سکتا ہے، ایک آدمی 45 سال کی عمر کا ہو سکتا ہے، رویہ اس کا بچکانا ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی 16-17 سال کی عمر میں بھی اس پہ بزرگی آ جاتی ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کے اور اس کی بات سن کے مروب ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں احترام بھر جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں نا حضرت یوسف علیہ السلام کی اب تک کی زندگی کو، کہ وہ کیسی انہوں نے گزاری ہے۔ اپنے باپ کے فرما بردار، اپنے باپ سے اس حد تک قریبی تعلق اور دوستی کہ اپنے خواب و خیال بھی ان سے شیئر کرتے۔ اپنے باپ نے کہا کچھ بتانا نہیں، اس نصیحت کو ایکسیپٹ کیا۔ بڑے بھائیوں کے اطاعت گزار، ان کے ساتھ کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، وہاں بیٹھ گئے کنویں میں، قافلے والوں کے ساتھ آ گئے، گھر میں پہنچ گئے، وہاں جو خدمت ان کو مل رہی ہے، جو کام کہا جا رہا ہے، اس کام کو کر لیا ہے۔ یہ یقین ہے سارا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچائے گا جو نبوت کا مقام ہے، جو حکومت کا مقام ہے۔ خواب کی تعبیر پیغمبر نے بتائی تھی۔ تو اب وہ یہ اس بات کا یقین ہے کہ جس طرف بھی مجھے ڈالا جا رہا ہے یہ میرے رب کے اشارے سے ڈالا جا رہا ہے، اور جب میرا رب راضی ہے تو پھر مجھے کیا مسئلہ۔ اب اس ساری ذہنی کیفیت اور قلبی کیفیت کو آپ دیکھیے، رویے کو دیکھیے، تو یہ انسان کو حسین نہ بنائے تو اور کیا بنائے گا۔ یہ ہے حسن، اور جو چاہے اس حسن کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس حسن کے لیے کسی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں، کسی فٹنس کلینک جانے کی، کسی فٹنس کلب میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حسن کی جو بیوٹی بک ہے وہ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اس کو جتنا پڑھیں گے بیوٹی ٹپس ملتی چلی جائیں گی، آپ کی زندگی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ایک ابھی ذکر کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا زیادہ تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو وہ کیا مشہور ایک شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بندے کو زندہ کرنا قم باذن اللہ کہہ کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روشن ہاتھ ید بیضا، یہ
سب کو الگ الگ عطا ہوئیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ایک ساتھ، ساری خوبیوں کا مجموعہ ہیں آپ. تو اور کیوں نہ ہوتے، آپ تاریخ کے اس موڑ پر آئے ہیں جہاں سے انسانیت کو شعور کی ایک نئی منزل حاصل ہوئی، اور یہ شعور کی وہ منزل حاصل ہوئی ہے جس کے بعد اس کے لیے ترقی کے سارے راستے اور دروازے کھل گئے. یعنی کوئی بھی تاریخ انسانی کو تھوڑا سا بھی دیکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے نا، یہ جان سکتا ہے کہ کتنی پرانی تاریخ ہے انسان کی. اور اس انسانی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانیت کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور اس پورے 4000 ان سے پہلے کا جو دور معلوم دور ہے اس میں کیا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت اور کردار اور اخلاق و اعمال اور افکار و خیالات کو وہ حسن عطا کیا انسانوں کے، کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی راہیں دریافت کی. انہوں نے ہی یہ بات بتائی کہ تم عقل سے کام لو، تم کائنات کو تسخیر کرو، اس کی اشیاء کو جانو اور اس کو ایکسپلور کرو، استعمال کرو. اس سے پہلے تو انسان نہیں سوچتا تھا کچھ. تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمہ وصف بنایا، اور ان کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سراج منیر بنا دیا، قیامت تک کے لیے. اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی شخصیت ہو جو تمام صفات کی جامع ہو، اور وہ صرف اپنے زمانے کو نہ دیکھے بلکہ آخر تک کے ملینیمز پر اس کی نظر ہو. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث، یہ دوسری بیوٹی بک ہے جس کے ذریعے سے اگر یہ دونوں بکس ہوں، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بیانات، آپ کی باتیں، آپ کی احادیث، تو انسان کی شکل و صورت بھی بہتر ہو جائے گی، اور دنیا کی بھی شکل و صورت بہتر، ہر چیز بہتر ہو جائے گی، ہر چیز حسین ہو جائے گی. یعنی یہ جو مٹی ہے یہ کیسی لگتی ہے؟ ویران سی لگتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور اگر آپ کے چہرے پہ لگ جائے تو آپ کو عجیب سی لگتی ہے مٹی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر اس کے ساتھ محنت کر لی جائے تو یہ حسین لگنے لگتی ہے. تو اس کا حسن کہاں سے آتا ہے؟ اس کا حسن اندر سے آتا ہے. میں جو بات آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو اوپر جو حسن آتا ہے نا، وہ ہوتا دراصل اندر ہے. وہ اگر نہیں اندر سے باہر آئے گا، اور وہ عمل کے ذریعے سے باہر آتا ہے، سیرت و کردار کے ذریعے سے باہر آتا ہے. زمین بھی اسی وقت خوبصورت لگتی ہے جب وہ اپنے اندر کے خزانے باہر لے کے آتی ہے. تو آپ اپنے اندر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اندر کا حسن ہے جس نے ان عورتوں سے یہ کہلوا دیا تھا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. لیکن عزیز مصر کی اس عورت کی ڈھٹائی دیکھیے کہ اس عورت نے کیا کہا. اس عورت نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. پھر اعتراف کرتی ہے اپنے جرم کا کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی،
مگر یہ بچ نکلا۔ اب آگے کا چیلنج سن لیجئے، کہتی ہے اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس زمانے کی جو طبقہ عمرہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اس کی کیا حالت تھی۔ تو عزیز کی بیوی نے جن لوگوں کو بلایا ہوگا وہ بھی وزراء کی بیویاں ہوں گی، بڑے بڑے رئیسوں کی، بڑے بڑے بزنس مینوں کی بیویاں ہوں گی۔ ظاہر ہے بیگم کلثوم نواز کسی ایرے غیرے کو تو نہیں بلائیں گی اپنے گھر پر دعوت میں، یا بیگم زرداری کسی اور کو تو نہیں بلائیں گی، اپنے گھر کے نوکروں کو تو نہیں بلائیں گی۔ تو یہ لوگ کس کو بلائیں گے؟ وہ بڑے بڑے لوگوں کی عالی مرتبہ لوگوں کی بیگمات ہوں گی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان شریف خواتین کی بھری مجلس میں معزز مہمان کو اعلانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس کے جواب میں بہرحال اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ چیلنج تو اس عورت نے دے دیا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب ہم کل اس پہ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، یہ مسجد سے آواز آ رہی ہے تلاوت کی، تو اب ہم تلاوت سنیں گے مسجد کی، ظاہر ہے، اور کل ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔